سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو کی تھی، اور دعا گو ہیں کہ مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کا کسی بھی صورت میں رد نہیں کیا جا سکتا، وہ سائنسی لحاظ سے ہو، وہ عقلی لحاظ سے ہو، وہ کوئی دلائل کے انبار دنیاوی اعتبار سے لگا دے، کسی بھی ٹیکنالوجی کو لے آئے، دین کے دائرے کے اندر رہ کر یا اس کے دائرے سے باہر نکل کر کسی طریقے سے بھی کسی بندے کے پاس ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دلیل پیش کرے اور ثابت کرے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم میں 15ویں سپارے کے شروع کے اندر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم انشاءاللہ عز و جل واضح دلائل کے ساتھ سائنس کا بھی رد کریں گے کہ سائنس جو اپنے دلائل سے ثابت کرتی ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو سائنسدان ہے وہ اپنے جو ہے وہ من گھڑت دلائل اور بے بنیاد دلائل جو ان کے پاس ہیں، جس کے بلبوتے پر وہ یہ ثابت کرتے ہیں جی معراج شریف کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے موضوع میں اس کو بھی حصہ بنائیں گے اور عقلی طور پر بھی ان کے دلائل دیں گے، اور قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے وہ دلائل دیں گے کہ جس سے ثابت ہوگا کہ سائنس نے جتنے بھی اعتراض کیے ہیں وہ سارے کے سارے بے بنیاد ہیں، ان میں کسی بھی اعتراض کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اعتراض کرنے والے کے بارے میں یہ لکھا ہے، المعترض کالعام، اعتراض کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اندھا انسان ہے، اسے اعتراض کرنا ہے، بس اسے کوئی محل چاہیے، موقع چاہیے اسے اعتراض کرنے کے لیے، وہ اعتراض کرے گا۔ تو اعتراض کرنے والے کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ المعترض کالعام، اعتراض کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو معراج کا عظیم معجزہ جو عطا فرمایا ہے، اس میں کن کن رازوں کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور یقین کریں کہ ایک ایسی یہ پر لطف، پر کیف اور ایک ایسی مزیدار یہ ایک موضوع ہے، اگر بندہ ایمان کی روشنی سے اس موضوع کو پڑھے اور چاشنی حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھے، نبی پاک سے محبت میں اضافے کے لیے اگر صحیح طور پر اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کے، صحابہ کرام کا دامن تھام کے اور اولیاء اعظام کا دامن تھام کے اگر کوئی بندہ معراج مصطفیٰ کو پڑھے تو اس کے ایمان کی بھی معراج ہو جائے گی، اس کے عشق کی بھی معراج ہو جائے گی۔ پڑھے صحیح، وہ پڑھے علماء کی نظر جو اہل حق ہیں جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سارے کے سارے ولیوں کا فیضان سامنے رکھے، اور ان کے برکت سے ان سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے یہ معراج مصطفیٰ کی سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما، پھر ایسا پر لطف آئے گا، آپ ساری رات بھی مچلتے رہیں گے، سارا دن بھی مچلتے رہیں گے۔ یہ ایسا جو ہے وہ عشق کو دوبالا کرنے والا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی جو دلیل ہے، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیا لطف ہے اس آیت کے اندر، کیا مزہ ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ذکر بھی اس انداز سے کیا کہ بڑے بڑے معترض اپنی انگلیاں اپنے داندوں میں دبانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے آغاز کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ایک بات میں پہلے عرض کروں، کوئی بندہ کھڑا ہو کر اعتراض وہ دعویٰ کرے کہ جناب میں نے یہ کام کیا ہے، اب اس پر جو بندہ اعتراض کرے گا
حیثیت کے اعتبار سے حکم لگ جائے گا۔ اگر ایک عام انسان کسی کے دعوے کا رد کرتا ہے تو اس کا حکم اس کے حساب سے ہے۔ اگر کوئی محلے کا ناظم کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اس کا کوئی رد کرے، حکم میں شدت آ جائے گی۔ اگر کوئی جناب ایم این اے ایم پی اے کوئی دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز کا، اگر اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو حکم میں شدت اور آ جائے گی۔ اسی طرح تھانے کے ایس ایچ او ہیں اور ان کے جو بڑے عہدیدار ہیں، وہ کوئی دعویٰ کریں اور کوئی ان کے دعوے کو رد کر دے یا اعتراض کرے تو حکم میں اور شدت آ جائے گی۔ اگر ہم سپریم کورٹ کے دعوے پر اعتراض کر دیں تو حکم میں اور شدت آ جائے گی۔ تو اگر وزیر اعظم کے دعوے پر کوئی اعتراض کرے تو حکم میں اور شدت آ جائے گی، پکڑ مضبوط ہوتی جائے گی۔ عام بندے پر اعتراض، اس نے کوئی دعویٰ کیا، اعتراض کیا، اس میں اتنی شدت سے قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اوپر جائیں گے شدت بڑھ جائے گی، اوپر جائیں گے شدت بڑھ جائے گی، ایس ایچ او کے پاس جائیں گے شدت بڑھ جائے گی، سپریم کورٹ کے حکم کو رد کریں گے یا اعتراض کریں گے شدت بڑھ جائے گی۔ پھر اگر وزیر اعظم کے کوئی دعوے پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا اس کو کوئی رد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں مزید شدت آ جائے گی۔ تو دیکھیں، دعویٰ جس بندے نے کیا، جس ذات نے دعویٰ کیا ہے، اگر بندہ اس حیثیت سے اس کی ذات کو دیکھ کر ساری چیزوں کو سامنے رکھے، پھر حکم میں شدت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھیں، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج پر اعتراض کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمینی سفر، آسمانی سفر، آسمانوں سے لامکاں تک وہ کہاں چلے گئے، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ اگر کوئی ان ساری چیزوں پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اعتراض مصطفیٰ کی ذات پر نہیں کر رہا، بلکہ اعتراض کس کی ذات پہ کر رہا ہے؟ رب کریم کی ذات پہ کر رہا ہے، کیونکہ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسرا، دعویٰ محبوب نہیں کر رہا، دعویٰ محبوب کا خدا کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی۔ ارے محبوب کا تو ذکر ہے ہی نہیں، دعویٰ کرنے والی ذات رب کی ہے۔ رب قرآن میں کہہ رہا ہے ارے وہ ذات پاک ہے جو اپنے محبوب کو رات کے مختصر حصے میں آسمانوں پہ لے بھی گئی ہے اور واپس بھی بھیج دیا ہے۔ تو اعتراض کس پر گیا؟ اعتراض گیا رب کریم پر۔ اور یاد رکھیں، جو رب کریم کے دعوے پر اعتراض کرتا ہے اس کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تو پھر تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اعتراض کرنے والا اپنی حیثیت کو پہلے دیکھے کہ میں اس موضوع پر آ کر اگر اعتراض کر رہا ہوں تو یہ اعتراض مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہو رہا، اگرچہ ان پر بھی کوئی اعتراض کرے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو رب پر اعتراض کرے، کیونکہ یہاں پر دعویٰ کون کر رہا ہے جی؟ رب کر رہا ہے۔ دعویٰ کون کر رہا ہے جی؟ رب کر رہا ہے۔ سیر اس رب نے کروائی، وہ پاک ذات جو بے عیب ہے، اس نے یہ محبوب کو سیر کروائی۔ اور لیلن جو لفظ ہے، اس پر جو دو زبریں آئی ہیں، لیلم من المسجد الحرام، اس کا مطلب یہ ہے ساری رات میں سیر نہیں کروائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب کو سیر کرائی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ بھی ایک لطف کی بات ہے، ایک مزے کی بات ہے۔ یہ بھی ایک، میں آپ میں سے کسی کو دعوت دیتا ہوں، حضرت آپ کراچی آ جائیں، میں آپ کو سیر کرواؤں گا، آپ بڑی خوشی خوشی دعوت قبول کریں گے جی مجھے بڑی اوپر سے دعوت آئی ہے۔ کوئی جناب بڑا عہدیدار دنیا دار آپ کو دعوت دے، بھئی میرے پاس آ جاؤ کراچی میں، تو میں تمہیں جو ہے نا وہ سیر کراؤں گا۔ کوئی لاہور بلائے، کوئی اسلام آباد، کوئی فیصل آباد، جہاں بھی کوئی بلائے، تو یاد رکھیں جو دعوت پر جائے گا اس کا سفر لمبا ہوگا اور سیر جس جگہ پر کرے گا وہ جگہ تھوڑی ہوگی۔ یہاں سے لاہور جاتا ہے تو تقریباً کم و بیش 120-30 کلومیٹر سفر بن جاتا ہے، لیکن لاہور پہنچ کر پورا لاہور 120 کلومیٹر پر نہیں پھیلا ہوا، سیر تو مختصر سے حصے پر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی بھی دنیا دار اگر کسی کو دعوت دے بھئی سیر میں نے تمہیں کروانی ہے، آ جانا، اور پھر جو جانے والا ہے وہ سارے انتظامات خود کرتا ہے، گاڑی بھی خود کرے گا، راستے کا بھی خود ہی پتہ کروائے گا، سارا جو ہے نا وہ سلسلہ کرے گا۔ چلیں کوئی دعوت دینے والا اگر پروٹوکول کے لیے کہہ دے کہ میرا بندہ تمہارے پاس آئے گا، گاڑی بھی لے کر آئے گا، تو یہ مزید اس کی عزت افزائی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ سفر زیادہ اور سیر کی جو جگہ ہے وہ سفر سے کم ہوگی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے
کہ سفر زیادہ ہوگا تو مشقت زیادہ ہوگی، تکلیف زیادہ ہوگی سفر کی، اور جو سکون والا پیریڈ ہے وہ بہت کم ہوگا۔ اب آپ سیر کرنے جائیں گے، کسی باغ کی سیر کرنے جائیں گے، 10-15 منٹ آدھے گھنٹے میں آپ فارغ، وہ سارا باغ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کی جگہ کے حساب سے 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ۔ لیکن جو جگہ ہوگی وہ جگہ کم ہوگی اور سیر کی مشقت زیادہ ہوگی۔ ادھر دیکھیں رب کریم عز و جل نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیر پر بلایا، سفر کم ہے اور سیر کی جگہ زیادہ ہے کہ سونے مشقت نہ ہو، بس تو ہمارے پاس آئے، تجھے کافروں نے تنگ کیا، تجھے لوگوں نے ستایا، طائف کی وادیوں میں تجھے پریشان کیا گیا، سونے اب تجھے سفر کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سفر کم ہوگا۔ وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام تک وہ سفر ہے، اس سفر میں عجائبات بھی ہیں، اس سفر میں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہیں، اس سفر میں انبیاء کرام کی امامت بھی ہے۔ پتہ چلا کہ سفر اتنا نہیں ہے جتنا محبوب کے لیے خوشی کا سامان ہے، کہیں پہ زیارات ہیں، کہیں پہ انبیاء کرام کی امامت ہے اور کہیں پہ عجائبات ہیں، پھر زمین سے آسمان، آسمانوں سے لامکان، لامکان سے آگے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کے مقام پر وہ جہاں بھی جا رہے ہیں انبیاء کی ملاقاتیں ہیں، فرشتوں کی ملاقاتیں ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں عجیب سے عجیب منظر ہے، خوش سے خوش کرنے والا منظر ہے۔ پتہ چلا یہاں پر سفر نہیں ہے، سفر کے اندر بھی محبوب کو سیر کروائی جا رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ سونیا لوگ جب سیر کرنے آتے ہیں سفر زیادہ ہوتا ہے، سیر کم ہوتی ہے۔ سونیا تیرا انداز ساری دنیا سے جدا ہوگا کیونکہ تو محبوب مصطفیٰ ہے، تو کل کائنات کا بادشاہ بنا کر تجھے زمین پہ بھیجا ہے، اس لیے لوگ جب سیر پہ آتے ہیں سفر زیادہ ہوتا ہے، سیر کی جگہ کم ہوتی ہے۔ ساری کائنات کا اصول بدل کر سونیا جب تو میرے پاس آئے گا تیری سیر کا سفر کم ہوگا اور جس جگہ پر سیر کروانی ہے وہ سفر زیادہ ہوگا، اس لیے کہ سونیا جب ہمارے پاس آئے گا تھکاوٹ کم ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں تجھے زیادہ ملتی چلی جائیں گی، خوشیوں کا سامان زیادہ ہوگا، فرحت کا سامان زیادہ ہوگا۔ اس لیے محبوب تیرے لیے سفر کم ہوگا، تیرے لیے سیر کی جگہ زیادہ ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ سے شروع کیا؟ سبحان الذی اسرا۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک، ہر عیب سے پاک، اور دعویٰ رب تعالیٰ نے فرمایا، اور رب تعالیٰ نے اپنے متعلق کیا فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب کو سیر کروائی۔ کیسا لطف ہے اس جملے کے اندر، پاک ہے وہ ذات جس نے، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب کو سیر کروائی۔ ذرا اس جملے کو اپنے دل پہ اتاریں، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ تو جب سیر کروانے والا ہر عیب سے پاک ہے تو پھر سفر میں کوئی عیب آ سکتا ہے؟ اس محبوب نے، اس رب نے اپنے محبوب کی عزت کی کیسی حفاظت فرمائی؟ فرمایا خبردار قیامت تک کے لیے کوئی بھی شب معراج پہ گفتگو کرنے لگے گا یا اپنی زبان کو جو ہے وہ دستے دراز کرنے لگے گا تو خبردار سب سے پہلے وہ آیت کا پہلا لفظ چیک کر لے، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ تو جب سیر کروانے والا، بڑا پر لطف جملہ ہے، یہ بڑا مزیدار جملہ ہے، پاک ہے وہ ذات۔ میرے محبوب جانتے تھے، رب تعالیٰ جانتا تھا قیامت تک آنے والی سائنس بھی اعتراض کرے گی، قیامت تک آنے والے منکرین مصطفیٰ بھی اس پر اعتراض کریں گے۔ وہ لوگ جو میرے نبی کی شان کو کم کرتے ہیں، وہ لوگ جو میرے نبی کی عزت پر دعویٰ بولتے ہیں، وہ لوگ جو میرے نبی کے معجزات میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے نبی کے علوم پر اعتراض کریں گے۔ رب کریم جانتا تھا ان لوگوں کی زبانیں کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اس لیے رب کریم نے اس معراج کو جب شروع کیا ایسے پاکیزہ لفظ سے شروع کیا۔ اور پڑھنے والے ذرا دھیان سے پڑھنا، میں اس سفر کا آغاز ایسے لفظ سے کر رہا ہوں، قیامت تک کے لیے وہ سائنس ہو، وہ کوئی بندہ ہو، وہ کوئی منکر ہو، وہ کوئی کیسا بھی ادنا سے ادنا درجے کا بے باک انسان ہو، جب معراج کے سفر کی ابتدا پڑھنے لگے گا، ہوشیار ہو کے پڑھنا، میں لفظ ایسے استعمال کر رہا ہوں جس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے قرآن کریم کے الفاظوں کو سمجھنا ضروری ہے
کیسا پر لطف ہے، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ دعویٰ بھی سونے نے خود ہی کیا، کیوں؟ رب کریم جانتا تھا آنے والے لوگ آئیں گے، محبوب کی ذات پہ اعتراض بھی کریں گے، محبوب کی ذات میں نکتہ چینی بھی کریں گے، لیکن رب کریم نے اس موضوع پر سارے کے سارے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، سونیا سیر کرنا تیرا کام ہے، دعویٰ کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ تو نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ لوگ تیرے پر اعتراض کریں، دعویٰ تو تیرے رب نے کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک لطف والی بات ہے، کوئی عہدے دار جب کوئی کسی جگہ پر جاتا ہے نا، سیر کر کے آتا ہے، ابھی ہم نے اپنا موضوع شروع نہیں کیا، یہ ابھی آغاز ہے، میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ان چیزوں کی طرف کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا نہیں ہے کہ کوئی داڑھی منڈا شخص جو ہے وہ سائنس کے 2 لفظ پڑھ لے اور آ کر قرآن کریم کے لفظوں پر جرا کرنی شروع کر دے۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے رب کے قرآن میں کتنا مزہ ہے، کتنی چاشنی ہے اس کے اندر۔ پھر دیکھیں کوئی بندہ جب سیر کرنے جاتا ہے، سیر کر کے واپس آتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ خود نہیں بیان کرتا، بیان کون کرتا ہے؟ اس کا کوئی ماتحت کہے گا۔ کیا کہے گا؟ وہ جناب راتی فلاں ایس ایچ او صاحب جناب گئے نے، واہ 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 کیا بات ہے جناب، ہوتے کوئی پروٹوکول سی جناب، ہوتے تھے جناب پھول سٹے گئے نے جناب، استقبال واسطے لینا لگیا نے۔ وہ خود خاموش ہوگا، لیکن وہ خود اس کے جو ماتحت ہیں، چیلے جو ہیں، وہ بتائیں گے۔ اسی طرح ہر بڑے سے بڑا آدمی جو سیر کرنے جاتا ہے، کہیں پہ بھی جائے گا، دعوت پہ جائے گا، کسی بھی جگہ پر جاتا ہے، آ کے جب وہ بیٹھے گا اپنے دفتر میں تو چیلے آگے پیچھے دوڑیں گے، او جناب افسر صاحب راتی گئے سنتے جناب، واہ 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 کیا بات ہے جناب، اینج ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یعنی کہ وہ اس کے چیلے بتائیں گے کہ یہ ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر ذرا انداز چیک کریں، سیر کرنے والی ذات کون ہے؟ کروانے والی ذات کون ہے؟ تو یہاں چیلے یعنی کوئی یہ لفظ درست نہیں ہے، یہاں کوئی ماتحت بندہ نہیں بتا رہا کہ محبوب کا کوئی صحابی بتائے، یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی تابعی بتائیں، یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے کوئی بتائیں۔ نہ کتنا پر لطف یار یہ سفر ہے کہ سیر میرے محبوب نے کی ہے، اس سیر کی وضاحت کرنے والے، اس سیر کو بیان کرنے والے کوئی ماتحت نہیں ہے، کوئی ماننے والے ایمان لانے والے صحابی نہیں ہے۔ کیوں کہ آنے والے صحابہ پر بھی اعتراض کر سکتے تھے، تابعین پر بھی اعتراض کر سکتے تھے۔ سونیا سیر تو نے کی ہے، تیرا کوئی ماننے والا نہیں بتائے گا کہ سیر تو نے کی ہے، سیر تو کرتا جائے گا۔ تیرے اس مشن کو، تیری اس سیر کو بیان کوئی عام بندہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی عام بندہ اعتراض کرے گا، اس پہ سائنس اعتراض کر سکتی ہے۔ اگر کوئی صحابی بیان کرتا، لوگ اعتراض کر سکتے تھے، تابعی بیان کرتا، لوگ اعتراض کر سکتے تھے۔ سیر کر کے میرے مصطفیٰ ہے، بیان کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بیان کرنے والا کوئی ماتحت نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے والی ذات وہ ہے جس نے اپنے بارے میں بتایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ارے محبوب سیر تم نے کی ہے، سیر کو بیان کرنے والا تمہارا رب کریم ہوگا۔ یا رسول اللہ۔ ایک اور مزیدار بات آپ کو عرض کروں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان کا لفظ ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اب کافر بھی میدان میں آئے، وہ ہندو بھی میدان میں آئے، بدھ مت بھی میدان میں آئے، آگ کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، یعنی جن لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ہر عیب سے پاک ہونا۔ اب دیکھیں ہندو آئے، ہندوؤں کا جو بت ہیں ان کے، وہ رب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عیب سے پاک نہیں۔ اگر کسی نے بڑے سے بڑا بت کیمیکل ڈال کے پتھر کے اندر بڑا مضبوط بنا لیا، لیکن رب کریم کی طرف سے ایک ہوا کا جھونکا آیا، یا کسی نے دعویٰ بولا، 2-4 تھوڑے مارے، وہ چورا چورا ہو جائے گا، پتہ چلا وہ خدا عیب سے پاک۔ جس کا اپنا وجود باقی نہیں ہے وہ رب ہو سکتا نہیں۔ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ اپنا وجود ہی باقی نہیں رہا اس کا۔ تو بتوں کا معاملہ یہاں سے نکل گیا کیونکہ وہ عیب سے پاک نہیں ہے۔ پھر آئیں جی آگ کو خدا ماننے والا ایک طبقہ تھا، جنہوں نے آگ میں نفع دیکھا کہ آگ نفع دیتی ہے، وہ کھانا بناتی ہے، وہ سردی سے بچاتی ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ تو نفع مند چیز ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے انہوں نے اس آگ کو خدا مان لیا۔ تو جب اندھیری سے وہ آگ بکھر جاتی ہے،
بارش سے وہ آگ مٹ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، اور پھر کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے اس پہ پانی گرا دے، بارش آ جائے، ذرا کوئی انہونی ہو جائے، وہ آگ جب ختم ہو جائے گی اس کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ پتہ چلا آگ کو جنہوں نے خدا مانا ہے وہ بھی اپنے عقیدے پر درست نہیں ہے، کیونکہ آگ کا اپنا وجود تو ختم ہو گیا۔ تو جس کا اپنا وجود نہیں ہے وہ دوسرے کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ پتہ چلا یہ طبقہ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تیسرا وہ لوگ جنہوں نے چاند کو خدا مانا، سورج کو خدا مانا۔ چاند کو خدا ماننے والے رات کو تو اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے چاند کا وجود ختم، بظاہر وہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہوا؟ چاند کے ماننے والوں کو کہا گیا تمہارا خدا کدھر ہے؟ دن کے وقت خدا کا بتاؤ، پتہ بتاؤ کدھر گیا؟ خاموش ہو گئے۔ چاند کا بظاہر وجود ختم ہو گیا، پتہ چلا کہ ان کا اپنا وجود نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی سچے ہو سکتے نہیں۔ سورج کو خدا ماننے والے سارا دن اس کی عبادت کرتے رہے، سورج طلوع ہوا عبادت کی، غروب ہوا عبادت کی، جب شام کا وقت آ گیا ان سے پوچھا گیا خدا کدھر ہے تمہارا؟ بظاہر نظر نہیں آ رہا، وہ بھی لاجواب ہو گئے کہ اب بظاہر سورج کا وجود نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ بھی عقیدہ ان کا درست نہیں ہے۔ گائے کو کئی لوگوں نے، آج بھی لوگ خدا مانتے ہیں، یہ کچھ ایسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں لوگ، وہ گائے کو ماں کہتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں کو خدا مانا، پھر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے نمرود ہے، فرعون ہے، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ، رب وہ ہو سکتا ہے جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ نمرود کا وجود ختم ہو گیا، نمرود رب نہیں ہو سکتا۔ فرعون کا وجود ختم ہو گیا، اسے بیماری آ سکتی ہے، اسے پریشانی آ سکتی ہے، وہ مر گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، وہ کسی قابل نہ رہا۔ نہ نمرود خدا ہو سکتا ہے، نہ فرعون خدا ہو سکتا ہے، نہ ستاروں کو ماننے والے ان کا خدا درست ہے، نہ چاند کو خدا ماننے والے ان کا بھی مذہب جھوٹا ہے، سورج کو خدا ماننے والے ان کا مذہب جھوٹا ہے، اور آگ کو خدا ماننے والے ان کا بھی مذہب جھوٹا ہے، بتوں کو خدا ماننے والے ان کا بھی مذہب جھوٹا ہے۔ جب سب مل گئے، انہوں نے مل کر اعتراض کیا کہ تم اپنے رب کو سچا کہتے ہو، اس کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے قرآن اٹھایا اور بتایا دیکھو یہاں لکھا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہر عیب سے کیسے پاک ہو گئی؟ ہم نے کہا دیکھو رب تعالیٰ نے جب دعویٰ کیا کہ وہ عیب سے پاک ہے، اس نے دلیل بھی دے دی۔ دلیل یہ ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ سیر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی، سینکڑوں سال کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے۔ آسمانوں سے آگے چلے گئے، نہ کوئی جہاز جا سکتا ہے، نہ ہوا جا سکتی ہے، نہ فرشتے جا سکتے ہیں۔ ارے طاقتور سے طاقتور چیز وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں کو پار کر سکتے ہیں، اور جبرائیل امین سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ایک مقام پہ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے وہ دہا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری نورانیت کی طاقت یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے آگے محبوب گئے، رب نے فرمایا میں عیب سے پاک ہوں، دلیل مصطفیٰ ہے، لے جانا میرا کام تھا، آنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ ہواؤں کو کراس کیا، بادلوں کو کراس کیا، آسمانوں کو کراس کیا۔ بعض آسمان گرم ہے، بعض ٹھنڈے ہیں، ارے اتنے ٹھنڈے ہیں کوئی چیز گزر نہیں سکتی، اتنے گرم ہے کوئی چیز گزر نہیں سکتی، وہ پگھل جائے، وہ ٹھنڈے اتنے ہیں چیز جم جائے۔ اس نے کہا لوگو میں ہر عیب سے پاک ہوں، دلیل مصطفیٰ ہے۔ دیکھو رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا بھی ہے، اور سفر کلومیٹر میں نہیں ہے، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، کروڑوں میل کا سفر میں نے رات کے مختصر سے حصے میں کر کے یہ ثابت کروا دیا وہ رب وہ ہے جو ہر عیب سے بھی پاک ہے، ہر عیب سے بھی۔ یہ رب کے بے عیب ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے سارے مذہب کو باطل کر دیا، اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بھی چیز کو سامنے رکھ کے رب کریم کی اس بات کا جو ہے وہ کوئی بھی ہلکی سی بھی اس پہ کوئی دلیل پیش کر سکے۔ آگے دیکھیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ سائنسدانوں نے معراج شروع کی اپنی، وہ ریسرچ کرتے 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 تھک گئے، تھک کے آخر انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے جو ہے وہ چاند کا پتہ تلاش کر لیا ہے۔ لوگ متعجب ہوئے، بھئی ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو چاند کا پتہ تلاش کر لیا ہے، سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، اور وہ انسان بنا ہے مٹی سے۔ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ اور انسان جب مٹی سے چلا،
ریسرچ کرتے 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 اس نے جناب چاند تک اپنی رسائی کر لی۔ اب چاند تک جب اس نے اپنی رسائی کی تو چاند پر پہنچا، دنیا میں اعلان ہو گیا جی وہ سائنسدان کہاں پہنچ گئے ہیں جی، کہاں پہنچ گئے ہیں جی، چاند پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے دلیل کیا دی چاند پہ پہنچنے کی؟ انہوں نے کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم چاند سے کیا لے کر آئے ہیں؟ مٹی کا ٹکڑا۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نا کہ چاند کی مٹی ہم لے آئے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے ہم چاند پر گئے ہیں۔ تو پھر اس سائنسدان کو اتنا تو کم از کم سوچنا چاہیے، کسی بھی لحاظ سے بات کرتے ہوئے اتنا تو کم از کم جو عقل ہے، جو شعور ہے، جو غیرت ہے، وہ کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے نا کہ وہ یہ بات سوچ لیتا کہ میں مٹی سے بنا ہوں، مٹی سے میں بنا، مٹی سے میرا وجود تیار ہوا، مٹی سے میں چلا، زمین سے چلا نا، وہ مٹی سے چلا اور کہاں پہنچا؟ چاند پر۔ اور چاند سے کیا لے کر آیا؟ مٹی۔ مٹی سے بنا انسان، مٹی سے چلا اور کہاں پہنچا؟ مٹی تک۔ یہ کس کی جو معراج ہے؟ ایک سائنسدان کی، ایک انسان کی جو مٹی سے بنا اور مٹی سے چلا اور مٹی تک وہ پہنچا۔ ارے تیری ریسرچ، تیری معراج بس یہی ہے؟ تو مٹی سے بنا اور مٹی سے چلا اور مٹی پر پہنچا، اور میرے محبوب کی معراج دیکھنی ہے تو یہ دیکھ، وہ بظاہر تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جو میرے پیارے آقا اسلام کا وجود ہے ظاہری ہے، وہ ظاہری طور پر تو مٹی سے بنا ہے۔ معراج یہ نہیں ہوتی کہ مٹی سے بنا ہو، مٹی سے چلے اور مٹی پہ پہنچے۔ معراج یہ ہوتی ہے کہ بظاہر میرے نبی پاک کا وجود جب مٹی سے بنا، جب مٹی سے چلا تو کہاں چلا گیا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ تک چلا گیا، جہاں تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ معراج یہ ہوتی ہے کہ مٹی سے بنا ہوا انسان اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ معراج نہیں ہے کہ مٹی سے چلا، مٹی سے بنا اور مٹی تک پہنچا۔ معراج اسے کہتے ہیں مٹی سے چلا اور رب کریم تک پہنچ گیا، اسے معراج کہتے ہیں، جو معراج میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی۔ اور دیکھیں جب ہم پوری اسلامک ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو جو معجزے دیے گئے وہ زمینی معجزے دیے گئے۔ کتنے معجزے دیے گئے جی؟ زمینی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو زمینی معجزہ دیا گیا کہ لکڑی ہے، اس نے وہ عصا کہ وہ زمین پر ڈالتے تھے وہ بڑا سانپ بن جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ مردوں کو ٹھوکر مارتے تھے، اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ کن کا معجزہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل تیرے اندر آنے لگا ہے تو ذرا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کون سا معجزہ ہے؟ زمینی معجزہ۔ اور عصا کا، لکڑی کا سانپ بن جانا زمینی معجزہ ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ نے جو مردوں کو ٹھوکر مار کے اٹھاتے تھے وہ بھی زمینی معجزہ ہے۔ تو سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے زمینی معجزے عطا فرمائے۔ تو اگر محبوب کو بھی سارے معجزے زمینی مل جاتے تو پھر محبوب میں اور کلیم میں اور روح اللہ میں پھر کیا فرق ہوتا؟ ان کو بھی اگر زمینی معجزے ملتے، اور سائنس کی ریسرچ اگر آسمانوں کی طرف شروع ہوئی ہے نا، اس کی بنیاد شب معراج ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اوپر بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو قرآن نے ان کو بتایا ہے بھائی اوپر بھی کچھ ہے۔ کیسے ہے کہ محبوب رات کے کچھ حصے میں اوپر گئے تھے۔ تو یہ آج ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ علماء جناب ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام کرنا چاہیے اور ہم تو اپنا کام کریں، تمہیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ تم دیکھو تمہیں آسمان کا رستہ بتانے والے کون ہیں؟ وہ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے تمہیں بتایا کہ ساری زندگی زمین پہ اپنی عقلوں کو رگڑ رگڑ کے پاگل نہ ہو جانا، زمین جب ختم ہو جائے تو پھر اوپر آسمانوں کی طرف بھی آ جانا، وہاں بھی کچھ ہیں اسرار و رموز جو تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ آسمانوں کی طرف سیر اسلام نے ان کی توجہ دلائی ہے۔ اور پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو زمینی معجزے دیے گئے۔ اور ہمارے اوپر جو سائنس کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، یہ نوجوان بچے بھی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو علماء دلائل دیتے ہیں ان کو ازبر رکھا کرے۔ اگر کوئی بندہ کسی موقع پہ بات کرے ڈائریکٹ دلیل اس کے منہ پہ دے مارے کہ بھئی ہمارا مذہب اسلام جو قرآن سے ثابت ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں دلیل لینے میں۔
کہ ہمیں جناب فلاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں وکیل کی ضرورت ہے، ہمیں جج کی ضرورت نہیں۔ آمینہ کے لال نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ساری چیزیں بیان کر کے انہوں نے عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ ہمیں کسی کی محتاجگی نہیں ہے، صرف ایک آمینہ کے لال کی محتاجگی کی ضرورت ہے، جو ان کے در پہ گیا اتنی خیرات ملتی ہے، دوبارہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، سائنسی اعتراض کو ہم پہلے بیان کر لیتے ہیں، پھر میں زمینی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سائنس نے ہم پر اعتراض کیا۔ اعتراض یہ ہوا، جو ہمارے سائنس پڑھنے والے بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، ایک تو اتنی بات ہے جی، رات کے مختصر سے عرصے میں اتنا لمبا سفر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نہ تو جہاز، سب سے پہلے جو سائیکل ہے، پھر موٹر سائیکل ہے، پھر کاریں ہیں، کاروں کے بعد نہ وہ جہاز ہیں، جہاز میں پھر F-17 تھنڈر جو بھی جو ٹیکنالوجی بن گئی، وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جی، اگر ممکن ماننا بھی جائے تو اس وقت تو جہاز بھی نہیں تھا، وہ براق پر گئے، اور براق کے اوپر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو ہوا کو روک سکے، اور اتنی تیزی سے اگر کوئی ہوا سے گزرے تو جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہوا کو برداشت کر سکے، یہ کھال پھٹنا شروع ہو جائے گی، ہڈیاں ادڑنی شروع ہو جائیں گی، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر سائنس کہتی ہے کہ آسمانوں میں کچھ آسمان ایسے ہیں، اتنے گرم ہے کہ کوئی چیز وہاں سے گزر سکتی نہیں، اگر گزرے گی تو پگھل جائے گی، اور کچھ آسمان اتنے ٹھنڈے ہیں اگر کوئی چیز وہاں سے گزرے تو نہیں گزر سکتی، اتنے ٹھنڈے ہیں وہ چیز وہاں پر جم جائے، گزر سکتی نہیں۔ اس طرح انہوں نے اعتراضات رکھے سامنے۔ اب ہم ان اعتراضات کے جوابات قرآن پاک سے پیش کرنے لگے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کسی سے کوئی دلیل لینے کے محتاج نہیں ہیں۔ آمینہ کے لال کے قدموں کے صدقے اللہ نے ہمیں دین کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے، ہر دلیل کا جواب دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا عشق کی نظر سے ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہم نے کسی انداز سے ہے، جب ہم عشق سے پڑھیں گے اور کسی سچے مسلمان، سچے ولی کا، سچے جو ہے وہ علماء کا دامن تھام کے پڑھیں گے، ہم سارے اعتراضات کے جوابات ہمیں مل جائیں گے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور چیزوں کے اندر جو صفتیں ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ رب نے۔ آگ کو پیدا کس نے کیا؟ رب نے۔ آگ کے اندر گرمی کس نے پیدا کی؟ رب نے۔ آگ کو بھی رب نے پیدا کیا۔ آگ میں جلانے والی صفت کو کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا۔ ارے جب ہم غور کرتے ہیں، جب ہم توجہ کرتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، قوم ان کے پاس آئی اور آ کر ان سے عرض کرتی ہے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی ابھی نکل جائے اور نکلتے ہی بچہ پیدا کر دے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پہاڑ کی صفت یہ ہے، وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا نہیں، اور پھر ایسی اونٹنی کہ جو حاملہ ہو فوراً بچے کو پیدا کر دے۔ اب آئی تھی حضرت صالح علیہ السلام پر بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرا رب تجھے پیدا کرنے والا ہے۔ آج تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے اپنی صفت کو تبدیل کر دے، اونٹنی کو اپنے اندر سے ظاہر کر دے، اونٹنی بھی ایسی ہو جو حاملہ ہو، تھوڑی دیر بعد بچے کو پیدا کر دے۔ جب حضرت صالح کی ذات پر بات آئی، اللہ نے پہاڑ کی صفت کو تبدیل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہے، جب انہوں نے فرعون کے سامنے اس عصا کو پھینکا، اللہ نے فرمایا اے عصا، اے لکڑی، تجھے پیدا کرنے والا تیرا رب ہے۔ آج میرے نبی کی عزت کی بات ہے، آج بڑا اژدہا بن جا، اپنی صفت کو تبدیل کر دے۔ لکڑی کی صفت میں سانپ بننا نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جب اسے حکم دیا کہ تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، آج میں تجھے حکم دیتا ہوں، میرے نبی کی عزت پر بات آئی ہے، تو سانپ بن جا۔ وہ سانپ بن گئی، اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اصول یہ ہے، اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ بغیر مرد کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے جس آگ کو پیدا کیا اس آگ کو حکم دیا۔ آج میرے خلیل کی عزت کی بات ہے، اے آگ، تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت آدم صفی اللہ جب ان
انبیاء کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر بات آتی ہے، اللہ بغیر باپ کے ان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جب صالح علیہ السلام کی بات آتی ہے، اللہ نے پہاڑ کی صفت کو تبدیل کر دیا، کہا کہ اونٹنی کو پیدا کر دے اور ایسی ہو جو حاملہ ہو، ابھی بچے کو پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر بات آئی، اللہ نے لکڑی کی صفت کو تبدیل کر دیا۔ صالح پر بات آئی، اللہ نے پہاڑ کی صفت کو تبدیل کر دیا۔ ابراہیم کی ذات پر بات آئی، وہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے۔ ارے جب خلیل پر بات آئی، جب کلیم پر بات آئی، جب روح اللہ پر بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری صفتوں کو تبدیل کر دیا۔ مجھے بتائیں، جب معراج کی رات رب تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب کو بلانا تھا، تو جو رب تعالیٰ ان انبیاء کی عزت پر بات آتی ہے تو صفتوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، وہی رب جب معراج کی رات تھی تو میرے نبی کریم نے فرمایا، سونیا اگر ان انبیاء کی ذات پر بات آئی، میں نے صفتوں کو تبدیل کر دیا۔ آج بھی سونیا آنا تیرا کام ہے، زمین و آسمان کی صفتوں کو تبدیل کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ یہ کیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم سے یہ دلیل دی کہ معجزات پر جب بات آئی، جب انبیاء پر بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ میرے نبی ہیں، میں نے نبی کو بے عیب بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو ان انبیاء کی جب ذات پر بات آئی، اللہ نے پہاڑ کی صفت کو تبدیل کیا، اللہ نے لکڑی کی صفت کو تبدیل کیا، اللہ نے آگ کی صفت کو تبدیل کیا۔ تو اپنی ایمانداری سے بتائیں، اگر روح اللہ پر بات آئے تو صفت تبدیل ہو جائے، کلیم اللہ پر بات آئے صفت تبدیل ہو جائے، ابراہیم خلیل اللہ پر بات آئے آگ کی صفت تبدیل ہو جائے، تو حبیب اللہ کی ذات پر بات آئے تو آسمان و زمین کی صفتیں نہیں تبدیل ہو سکتی؟ فرمایا سونے آنا تیرا کام ہے۔ جب ان انبیاء کے لیے ساری صفتیں تبدیل ہو سکتی ہیں تو تیرے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو پھر ہمارا محبوب ہے نا۔ اور عقلی دلیل، یہ عقل سے ہم نے اور قرآن کریم سے ایک دلیل ان کو پیش کی۔ اور ایک مزیدار بات بلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، برسولہ ہی نہیں کہا کہ میں نے اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو کہا اپنے بندے کو میں نے سیر کروائی۔ تو یہاں پر صوفیہ بلا کیا لکھتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں عبد اکیلا، عبد ہو کی ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب تیرے لیے کیا چیز ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے رب نے سیر کروائی اپنے بندے کو، عبد نہیں کہا، عبدی ہی، اپنے بندے کو میں نے سیر کروائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبد اور عبدی ہی میں فرق بھلا کیا ہوتا ہے؟ آپ غور کریں، نبی پاک علیہ السلام کی راتیں کیسے گزرتی تھیں؟ سر سجدے میں ہوتا تھا اور رب تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا یبیتون لربہم سجدا، محبوب تیری راتیں ایسے گزرتی ہیں کہ تیرا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ ساری رات جو محبوب اپنے رب کی یاد میں، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں گزار دے، ذرا غور کریں، مزہ لیں اس بات کا، جو محبوب ساری زندگی راتیں عبادت میں گزار رہا ہے، اور آج جب رب سے ملاقات کا وقت ہے تو محبوب چارپائی پہ سو رہے ہیں۔ بھائی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی اور یہاں پر محبوب آرام سے سو رہے ہیں۔ فرمایا فرق یہ ہے، عبد وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا انتظار کرے، اور عبدی ہی وہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ جس کا انتظار کرے۔ یہ فرق ہوتا ہے عبد میں اور عبدی ہی میں، یہ فرق ہے کہ عبد وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کا انتظار کرے، اور عبدی ہی وہ ہوتا ہے ساری دنیا جس کا انتظار کرے۔ اور پھر ایک پرلطف بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ امام کو آگے کھڑے کرتے ہیں نا، امام صاحب اگے ہوئے کیونکہ ساڑھے عمل تے جس طرح دے ہیں سانوں پتہ ہی ہے، چلو تسی اگے ہو نیک ہو، عالم دین ہوتے ہیں، حفاظ کرام ہوتے ہیں، تو چلیں آپ آگے ہو کر جو ہے نا وہ نماز پڑھا دیں، کیونکہ آپ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اسی لیے آگے کرتے ہیں نا۔ اور پھر امامت کے لیے انسان ہونا یہ شرط ہے، فرشتے وغیرہ یہ چیزیں نہیں، کیونکہ وہ مکلفین نہیں ہیں ان پانچوں نمازوں کے۔ تو آپ بتائیں ذرا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جب مسجد اقصیٰ سے جب چلے تھے تو آگے جا کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہاں پر انتظار کر رہے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں ملے، وہ کیا کر رہے تھے؟
یصلی فی القبر، قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے 2-3 منٹ اوپر ہو گیا، پر ذرا بولیں، آخری بات ہے، میں بند کرنے لگا۔ نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ اب بتائیں اگر وہ نماز مکمل کر کے وہاں پہنچتے تو پھر انہیں لیٹ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پیارے آقا تو چل پڑے تھے نا وہاں سے، رستے میں چلتے چلتے آپ نے دیدار کیا، تو وہاں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا نماز چھوڑ کے پہنچے ہوں گے، بظاہر جو سمجھ میں آتی ہے، اگر نماز مکمل کر کے پہنچے ہیں تو پھر پہلے کیسے پہنچ گئے؟ چلو جی نماز مکمل کی، یا اس بحث کو اگر نہ بھی کریں ہم، جب پیارے آقا گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ جبکہ معراج کا پہلا قدم جب اٹھا تھا تو پھر جب وہ پہلا قدم رکھا گیا تھا وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوئے تھے، تو براق کا پہلا قدم مسجد حرام میں پہنچا۔ ایک قدم کا یہ سفر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام رستے میں مل کے پھر بھی پہلے پہنچ رہے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ تھا کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ اگر موسیٰ کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ وہ رستے میں مل کے بھی پہلے پہنچ سکتے ہیں، تو پھر امام الانبیاء کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس موضوع کو اس سے آگے لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔